نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت و تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے اور آپ کے پیاروں کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ آج تفسیر سیریز کا ہمارا لیسن نمبر 69 ہے، جو انشاءاللہ آیت نمبر 228 سے سٹارٹ ہوگا۔ پچھلے لیسن میں ہم نے کچھ ازواجی تعلقات کے متعلق آیات کی تفسیر دیکھی اور آخر میں طلاق کے بارے میں ایک آیت کو وضاحت کے ساتھ پڑھا۔ آج کا لیسن بھی طلاق کی آیت سے ہی شروع ہوتا ہے۔ ایسی آیات کو اور ایسے مسائل کو سمجھنا ہمارے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ بہت سی ایسی غلط فہمیاں اور ایسے غلط طریقے ہمارے معاشرے میں رائج ہیں جو ہمارے دین سے بالکل منافی ہے، جن کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کو انشاءاللہ ہم آج کے لیسن میں ڈسکس کریں گے۔ اور اپنے لیسن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے نیو ویورز کو انفارم کرتے چلیں کہ ہم نے آج سے تقریباً 3 منتھس پہلے ایک تفسیر سیریز سٹارٹ کی تھی، جس کا آج لیسن نمبر 69 ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس تفسیر سیریز میں ڈاکٹر اسرار احمد اور ڈاکٹر فرحت ہاشمی دونوں کی تفاسیر کو کمبائن کر کے ایک مختصر اور بیسک سی تفسیر کروائی جاتی ہے۔ ڈیلی چھوٹی چھوٹی 10 سے 12 منٹ کی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں تاکہ آپ دن کے کسی بھی حصے میں انہیں بآسانی سن سکیں اور آپ کے لیے کوئی مشکل پیدا نہ ہو، کیونکہ آج ہماری زندگیوں میں جتنے بھی مسائل درپیش ہیں، میں کہوں گی کہ ان میں سے 90% کی وجہ ہماری دین سے دوری ہے، اللہ تعالیٰ سے کمزور تعلق ہے۔ ہماری زندگی کے بہت سے ایسے معاملات ہیں جن پر ہمیں غلط گائیڈ کیا جاتا ہے اور ہم انجانے میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں خود قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم اس کے مطابق خود اپنے فیصلے کر سکیں، اپنے اچھے برے کا تعین خود کر سکیں۔ ٹھیک ہے، جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے ڈسکس کرنا بڑوں سے، عالموں سے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، مگر یہ قرآن آپ کے لیے، میرے لیے، ہر انسان کے لیے ایک جیسا یہ کھلی کتاب ہے۔ یہ قرآن ہر شخص کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ اور مجھ میں جھانکو، مجھے سمجھو، میرے گہرائیوں میں اترو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ قرآن اور قرآن کی تعلیمات صرف ایک خاص طبقے کے لیے مخصوص نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ اسے پڑھنا اور اسے سمجھنا ہر شخص پر فرض ہے۔ جب تک آپ اسے سمجھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، آپ شیطان کے فٹ سٹیپ سے نہیں بچ سکتے، اس کی چالوں سے نہیں بچ سکتے۔ شیطان کے فٹ سٹیپس کیا ہوتے ہیں وہ میں نے آئی تھنک لیسن نمبر 67 میں یا 66 میں آئی تھنک بتایا تھا۔ شیطان کی چالیں، شیطان کے چھوٹے چھوٹے حربے کیا ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ تو اپنے لیسن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور جن عورتوں کو طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں۔ طلاق کے بعد عورت کے لیے 3 ماہ کی عدت ہے۔ اس عدت میں شوہر چاہے تو رجوع کر سکتا ہے اگر اس نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں، البتہ تیسری طلاق کے بعد رجوع کا حق نہیں ہے۔ طلاق رجعی کے بعد بھی اگر عدت ختم ہو جائے تو اب شوہر کا رجوع کا حق ختم ہو جائے گا اور عورت آزاد ہوگی، لیکن اس مدت کے اندر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے ارحام میں جو کچھ پیدا کیا ہو وہ اسے چھپائیں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ در حقیقت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ 3 حیض کی مدت اسی لیے مقرر کی گئی ہے کہ معلوم ہو جائے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں۔ اگر عورت حاملہ ہو لیکن وہ اپنا حمل چھپا رہی ہو تاکہ اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ اسی کے پاس رہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے شوہر اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں اس عدت کے دوران میں اگر وہ واقع اصلاح چاہتے ہیں تو۔ اسے رجعت کہتے ہیں۔
شوہروں کو حق حاصل ہے کہ وہ عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں، لیکن یہ حق تیسری طلاق کے بعد حاصل نہیں ہے۔ پہلی یا دوسری طلاق کے بعد عدت ختم ہو جانے سے پہلے شوہر کو اس کا اختیار حاصل ہے کہ وہ رجوع کرے، اس پر بیوی کو انکار کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم مجھے طلاق دے چکے ہو، اب میں تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان پر ذمہ داریاں ہیں دستور کے مطابق، یعنی ان کے لیے جو حقوق ہیں وہ ان کی ذمہ داریوں کی مناسبت سے ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان پر ایک درجہ فوقیت کا ہے، یعنی کہ مردوں کو عورتوں سے ایک درجہ فضیلت حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اس زمانے میں اس آیت کی بہت غلط تفسیر بھی کی گئی ہے اور اس سے مساوات مرد و زن کا فلسفہ ثابت کیا گیا ہے۔ چنانچہ بعض مترجمین نے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کا ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ عورتوں کے حقوق بھی مردوں پر ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے ان پر حقوق ہیں۔ یہ ترجمہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اسلامی شریعت میں مرد اور عورت کے درمیان یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان مساوات نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ میری بہت سی بہنیں میری اس بات پر اختلاف کریں گی، لیکن اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے میں تھوڑا سا گہرائی میں جاتے ہوئے آپ کو سمجھاؤں گی۔ جو لوگ عربی گرامر جانتے ہیں انہیں تو سمجھ آ گئی ہوگی میری بات کی، لیکن جو نہیں جانتے ان کو سمجھاتی چلوں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ عربی میں لام زیر لی اور اعلیٰ کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ لام زیر لی کسی کے حق کے لیے اور اعلیٰ کسی کی ذمہ داری کے لیے آتا ہے۔ چنانچہ اس ٹکڑے کا ترجمہ اس طرح ہوگا کہ دیکھیں، لہن ان کے لیے حقوق ہیں، مثل الذی علیہن جیسے کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسی ذمہ داریاں مرد پر ڈالی ہیں ویسے حقوق اس کو دیے ہیں، اور جیسی ذمہ داری عورت پر ڈالی ہے اسی مناسبت سے اسے حقوق بھی دیے گئے ہیں۔ اور پھر اس بات کو مزید کھول دیا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، ایک درجہ فوقیت حاصل ہے۔ اب مساوات کیسے ہو سکتے ہیں؟ آخر میں فرمایا گیا واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ خواہ تمہیں یہ بات پسند ہو یا نہ ہو، یہ اس کا حکم ہے، وہ عزیز ہے، زبردست ہے، جو چاہے حکم دے، اور حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، اس کا ہر حکم حکمت پر مبنی ہے۔ اس آیت میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس پر تفصیل سے گفتگو کرنا ضروری ہے۔ دیکھیے، انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ ایک تو انسانی زندگی کا مسئلہ، کہ انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ تو وہی ہے جو حیوانی زندگی کا بھی ہے، یعنی اپنی مادی ضروریات۔ ہر حیوان کی طرح انسان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے جو کھانے کو مانگتا ہے، لیکن اس کے بعد جب دو انسان ملتے ہیں تو ان سے تمدن کا آغاز ہوتا ہے، اب ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ اب اس معاملے کو کس طرح سے منظم رکھا جائے، اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین اور کچھ حقوق مرد کو دیے اور کچھ عورت کو دیے۔ تو اس بات کو قبول کرنے میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے میری بہنیں، کوئی آڑ نہیں ہے کہ آپ کے شوہروں کو آپ پر ایک درجہ فوقیت حاصل ہے، آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے اس بات پر عورتوں کو خوش ہونا چاہیے، بیویوں کو خوش ہونا چاہیے۔ میں نے کہیں یہ پڑھا تھا کہ جو عورت اپنے شوہر کو غلام بنانا چاہتی ہے اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ غلام کی بیوی بھی غلام ہی ہوتی ہے، اور جو عورتیں اپنے شوہروں کو اپنے سر کا تاج بنا کر رکھتی ہیں، اپنا بادشاہ بنا کر رکھتی ہیں، تو یاد رکھیے کہ بادشاہوں کی بیویاں بھی ملکہ ہوتی ہیں۔ اور پھر یہی سے ہماری کچھ بہنیں شیطان کے بہکاووں کا، جیسے کہ میں پیچھے بتایا نا کہ شیطان کے فٹ سٹیپس کا شکار ہو کر اپنے آپ کو مردوں کے برابر سمجھنا شروع ہو جاتی ہیں اور مساوی حقوق مانگتی ہیں، اور پھر یہیں سے عورت مارچ جیسی تنظیمیں سٹارٹ ہوتی ہیں۔ اس لیے میں کہتی ہوں نا کہ قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہمیں بہت سی باتوں پر مس گائیڈ کر دیا گیا، ہم بہت سی باتوں پر کنفیوژنس کا اور غلط فہمیوں کا شکار ہیں، اس لیے اسے پڑھنا ضروری ہے۔ آپ اسے پڑھیں گے آپ کی ساری کنفیوژنس دور ہو جائیں گی۔ میری جو بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہیں، ان کو مساوی حقوق ملنے چاہیے، تو انہیں قرآن کی اس آیت کو تفصیل سے پڑھنا چاہیے تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ مجھے اور آپ کو، مرد اور عورت کو بنانے والا خالق پروردگار ہمارا رب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ دونوں برابر نہیں ہو سکتے،
عورت مرد کے برابر نہیں ہو سکتی، جو قوت اللہ تعالیٰ نے مرد کو عطا کیا وہ عورت کو عطا نہیں کی۔ خیر، پہلے ہی کافی ٹائم ہو گیا، اپنی ویڈیو کو مزید لمبا کرنے کے بجائے یہیں پر بات کو ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر یہیں سے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سننے سنانے اور پڑھنے پڑھانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری زبان سے ایسے کلمات نکلے ہیں جن سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ آپ خود قرآن کھولیں اور خود قرآن کو پڑھیں، آپ پر ہر بات واضح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سننے سنانے اور پڑھنے پڑھانے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔